سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ دے کامیابی کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کامیابی کا راستہ میں ہم حاضر ہیں، اور آج عشرۂ مغفرت کی پہلی شب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اب تک کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اس سے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ پل صراط کو اس نے پار کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اپنے ہم سلسلے میں آپ کو سب سے پہلے آج کا جو نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کا زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 9 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ 9 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ 9 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ اور اس کے لیے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات آتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے حوالے سے، تو ہمارے دارالافتاء کا نمبر نوٹ کر لیجئے، جو 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک آپ کے ٹیلی فون کی کالز اٹینڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گے۔ 0300 022 0112 0300 022 0112 0300 022 0112۔ تو یہ شرعی رہنمائی کے لیے اور آپ کے زکوٰۃ کے مسائل کا ہاتھوں ہاتھ حل حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ یہ نمبر ہے، اس پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر اپنے آپ محفوظ کر لیں، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ زندگی بھر جب تک یہ نمبر رہے گا آپ کو کام آتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلہ کامیابی کا راستہ میں شرکت کیجیے۔ ایک ایسی فیلڈ ہے جس سے غالباً کروڑوں اور اربوں لوگ وابستہ ہیں، وہ ہے روزگار، تجارت اور کاروبار۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس موضوع پر کچھ مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اسپیشلی وہ طبقہ جو تجارت اور کاروبار وغیرہ سے وابستہ ہیں، شاپ کیپرز ہیں، ریٹیلر ہوں یا ہول سیلر ہوں یا فیکٹری آنرز ہوں یا جو بھی آپ کا جو روزگار کا ذریعہ ہے، بالخصوص وہ بڑی توجہ کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے، ان کے فیملی ممبرز بڑی توجہ کے ساتھ سنیے،
کیونکہ جو کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ریلیٹڈ ہے تمام تر وہ فیملی ممبرز سے، جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب آخر تک بیٹھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ کچھ مدنی پھول عرض کروں گا کہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے کہ جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں، اگر دونوں نے سچ بولا اور وضاحت کر دی تو ان کے سودے میں برکت ہوگی، اور اگر انہوں نے عیب چھپایا اور جھوٹ بولا تو ان کے سودے کی برکت مٹا دی جائے گی۔ ایک اور حدیث سنیے، جھوٹ سے رزق بڑھتا نہیں گھٹتا ہے، چنانچہ سرکار صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، القذب ینقص الرزق، یعنی جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے۔ تو جو جھوٹ سے متعلق کچھ میں مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاؤں گا کہ ہماری اس وقت جو تجارت ہے اس میں جھوٹ کا اتنا مطلب کہ وہ عنصر آ چکا ہے کہ اب تو ایک پڑوسی دکاندار پر بھروسہ نہیں کرتا، یعنی بالکل اعتماد، جیسے کہ ہماری مارکیٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار جو کرتے ہیں اسے اٹھ سا گیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ مجھ سے کوئی اتنا زیادہ اختلاف کریں۔ آج ہم کوشش یہ کریں گے اپنے سلسلے میں جو کامیابی کا راستہ ہے، اور یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے اپنے کاروبار سے جھوٹ کو نکال دینا ہے۔ اب جھوٹ کس طرح بولا جاتا ہے کاروبار میں، جھوٹ کی کس طرح کی قسمیں کاروبار میں پائی جاتی ہیں، میں انشاءاللہ اس پر کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں حتی الامکان زیادہ اپنا بیان آپ تک ڈیلیور کر سکوں۔ لہذا آج ہم نے وہ ریکارڈنگ وغیرہ جو ہوتی تھی وہ ہم نے رکھی نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوع بہت حساس ہے، کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے ہمارے رزق سے، ہمارے روزگار سے، ہماری غذاؤں سے، ہمارے لباس سے، اور پھر یہ افیکٹڈ ہوتا ہے ہماری عبادات پر، ہمارے معاملات پر، ہمارے دیگر چیزوں کے اوپر، ایون کہ ہمارے گھریلو حالات پر، گھریلو اتفاق پر اور گھر بار پر، حتیٰ کہ اپنے شفا اور علاج کے معاملات پر۔ یہ کاروبار، یہ رزق، یہ آمدنی کا جو ذریعہ، یہ آپ اس کی چین دیکھیں تو یہ بہت دور تک جاتا ہے، لہٰذا اس کا ستھرا ہونا، اس کا اجلا ہونا، اس کا پاکیزہ طیب ہونا بہت ضروری ہے۔ اب بعض لوگ اپنا کاروبار چلانے اور اپنی بکری بڑھانے کے لیے جھوٹی باتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اب وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ سچ بول کر ان کا مال نہیں بکے گا، یہ کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ یار مارکیٹ میں رہنا ہے تو پھر تو ادھر کی ادھر کرنی پڑے گی، جھوٹ بولنا پڑے گا، سچے مال نہیں بکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احکام کی بجا آوری کرنی ہے۔ تو اب یہ کہ حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طرف آتے جبکہ ہم تجارت کر رہے ہوتے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے پاس آتے جبکہ ہم تجارت کر رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے تاجروں کے گروہ، جھوٹ سے بچو۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خاص جھوٹ سے بچنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی نہ کلام فرمائے گا،
نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی۔ تو میں نے عرض کی وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ جن سے نہ کلام فرمائے گا، نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا، نہ انہیں پاک فرمائے گا، تو وہ تو تباہ و برباد ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، مطلب پوچھا گا وہ لوگ کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا تکبر سے اپنا تہبند لٹکانے والا، اور نمبر 2 احسان جتانے والا، اور نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ اب ہماری جو موضوع ہے وہ تیسری ہے، ہمیں 2 پر اس وقت کوئی عرض نہیں کرتا کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ اب اس روایت سے خصوصاً وہ تاجر حضرات، بزنس کمیونٹی جو دکاندار ہیں، مارکیٹوں میں دکاندار ہیں، اب جیسے کہ کل پرسوں بھی ہم نے سنا جانا مارکیٹیں کھلتی ہیں، اور اس وقت مارکیٹوں کے اندر ایک عجیب ماحول ہوتا ہوگا، مجھے ایک گمان ہے، اور بڑی بڑی مارکیٹیں جیسے کہ وہ عید کی خریداری کے نام پر اور دیگر خریداری کے نام پر اس وقت کھل رہی ہوں گی، مگر پاسبل ہے کہ اس وقت آپ مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ ہول سیلر بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے ریٹیلر بھی ہوں گے، آپ جنرل سٹور کے بھی کچھ ہوں گے، کچھ نہ کچھ آپ کا ہوگا جو آپ رات میں کاروبار کا آپ کا کوئی معمول ہوتا ہوگا، یا پھر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق ہوگا، کوئی انڈسٹریل ہوں گے اور آپ فیکٹری وغیرہ چلا وہ 5 بجے بند کر کے وہ اس وقت گھر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ بھی اس وقت مجھے سن رہے ہوں۔ آپ سب کے سب توجہ کیجئے، کیا آپ انڈسٹری چلاتے تو جھوٹ نہیں بولتے؟ پیکنگ میں جھوٹ نہیں چلتا، کوالٹی میں جھوٹ نہیں چلتا، آرڈر ڈیلیوری میں جھوٹ نہیں چلتا، جب پتہ ہے کہ جھوٹ ہے، جھوٹ خلاف واقعے کو کہتے ہیں، یعنی جو سچ کا الٹ، جو آپ نے کرنا نہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کر دیں گے، ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا، نہ یہ ایسا ہی ہے، نہ یہ ایسا ہی ہے۔ اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو اب اس روایت جو بھی میں نے بیان کی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرض کرتے وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، یا اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ اس میں تیسرا فرد وہ ہے جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ آگے بڑھتے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم ایسا نہ کریں اور اس حدیث سے عبرت پکڑیں، لہذا جو اپنی اشیاء کے عیوب یعنی خامیاں چھپانے، ناقص اور گھٹیا مال پر زیادہ نفع کمانے کی خاطر پے در پہ قسمیں کھائے چلے جاتے ہیں، ایسوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے، جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے۔ کیا ملا ہے آج تک آپ کو؟ آج بڑے بڑے لوگ آمدنی وہ اس کے اوپر روتے ہیں، غور کر لیجئے کہ کہیں جھوٹی قسم آپ کے کاروبار، آپ کی تجارت کا حصہ تو نہیں بنی ہوئی ہے۔ مفسر شیر حکیم الامت، بلکہ میں ایک اور جگہ کی روایت بیان کروں کہ ایک اور جگہ پر ہے، یہ تو میں نے پہلے بیان کیا، کنز العمال کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہاں تک ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا قسم سامان بکوانے والی ہے اور برکت مٹانے والی ہے۔ آدمی اعتماد کر رہتا ہے نا، تو مفسر شیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے برکت مٹ جانے سے مراد آئندہ کاروبار بند ہو جانا یا کیے ہوئے بیوپار میں گھاٹا یعنی نقصان پڑ جانا، یعنی اگر تم نے کسی کو جھوٹی قسم کھا کر دھوکے سے خراب مال دے دیا، وہ ایک بار تو دھوکہ کھا جائے گا مگر دوبارہ نہیں آئے گا کسی کو، اور نہ ہی کسی کو آنے دے گا، یا جو رقم تم نے اس سے حاصل کر لی اس میں برکت نہ ہوگی کہ حرام میں بے برکتی ہے۔ اور یہ بہت پریکٹیکل بات ہے، لپیٹ لپاٹ کے دے دیا آپ نے، بھائی لے جاؤ، گھر پہ کھولا دیکھا تو 2 نمبر کی چیز تھی، غلط چیز تھی، آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ بعض اوقات یقیناً بالیقین، بعض اوقات بلکہ میں کہوں کہ ایک میجورٹی ہے، ان کو کئیوں کو پتہ ہوتا ہے، چلو نہ میجورٹی نہ بعض، کئیوں کو پتہ ہوتا ہے
کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں نا یہ 2 نمبر کی چیز ہے، اور یہ جو ہم دے رہے ہیں نا اس میں اس کا جو ویٹ لکھا ہوا ہے یہ ویٹ ہے نہیں، جھوٹ بولتے ہیں بعض لوگ، بس مال بیچنا ہے، کسی صورت گھاگ چلا نہ جائے یار، کسی صورت گھاگ نہ چلا جائے، کسی صورت آرڈر نہ چلا جائے، کسی صورت کوئی ایسی چیز نہ چلا جائے، بس یہ نوٹیں چل کر میری دکان میں آئی ہیں، یہ نوٹ میری دکان سے واپس جانی نہیں چاہیے یار، بلے حرام سے آوے، حلال سے آوے، جھوٹ سے آوے، دھوکے سے آوے، خیانت سے آوے، بددیانتی سے آوے، کسی بھی صورت آوے، یہ نوٹ نہیں جانی چاہیے۔ ارے رک تو سے، ارے رک تو جائیے، آگے سنتے جائیے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں جھوٹی قسم کے ساتھ سودا بیچنے کی بیان کردہ صورتوں میں سے اب میں 3 صورتیں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، قیمت خرید کے متعلق جھوٹی قسم کھانے کی 4 نحوستیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہم کلام نہ ہوگا، یعنی بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک فرمائے گا، اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ نمبر 1، وہ شخص جس کے پاس جنگل میں ضرورت سے زائد پانی ہو، اس کے باوجود مسافر کو پانی نہ دے۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے عصر کے بعد کوئی چیز فروخت کی اور اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہا میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے، اور گاہک اسے سچا سمجھے حالانکہ اس کا مال اتنی قیمت کا نہ تھا۔ نمبر 3، وہ شخص جو صرف دنیا کے فائدے کے لیے کسی حاکم سے بیعت کرے، اگر وہ اسے دنیا کے مال میں سے کچھ دے تو اس سے وفا کرے، وگرنہ بے وفائی کرے۔ تو یہ 3 صورتیں، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث پاک شرعی کی طرف آئیے، جو ہمارا جو موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں کہ حضرت سیدنا علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے حصے، وہ شخص جس نے عصر کے بعد کوئی چیز فروخت کی اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے، اور گاہک اسے سچا سمجھے حالانکہ اس کا مال اتنی قیمت کا نہ تھا۔ یہ حدیث پاک کے جو لفظ ہیں، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بول کر اپنی قیمت خرید زیادہ بتائی، اس نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا کر اس کے نام مبارک کی توہین کی۔ اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بولا نا، آپ کو جھٹکا نہیں لگا جو یہ کرتے ہیں؟ اور دوسرے شخص کا ناحق مال حاصل کیا، اس طرح اس نے کبیرہ گناہوں کو جمع کیا اور اس شدید وعید کا مستحق قرار پایا۔ کون سی شدید وعید؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس سے ہم کلام نہ ہوگا، یعنی بات نہیں فرمائے گا، بات نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر رحمت نظر نہیں فرمائے گا، اور انہیں گناہوں سے پاک نہیں فرمائے گا، اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ ان میں ایک یہ شخص بھی شامل ہے جس نے یہ حرکت کی۔ عصر کے بعد کھائی جانے والی قسم کا جو یہاں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا، اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں، چونکہ اس نماز کی فضیلت اور عظمت و شان، عصر کی جو نماز ہے یہ باقی نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے اس نماز کے ادا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کے بعد اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے خود پر قابو رکھے، اور اپنی قسموں کا دیگر نمازوں کے بعد کی قسموں سے زیادہ خیال رکھے، کیونکہ نماز کا حق یہ ہے کہ وہ بے حیائی و برائی سے روکتی ہے۔ یہ تو بات آپ بھی جانتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پارہ 21 سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اب یعنی نماز جو ہے نا، یہ بے حیائی اور بری باتوں سے باز رہنے پر ابھارتی ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کے سبب دل میں پیدا ہونے والا نور اللہ عز و جل سے حیا اور اس کا خوف بے حیائی اور بری باتوں سے باز رکھتے ہیں،
اور اسی بات کی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں اشارہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو حیا اور اس کا جو خوف ہے وہ بھی حیائی اور بری باتوں سے باز رکھتے ہیں. تو جس کی نماز اسے بھی حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی، اب اس حدیث پاک پر مزید غور کریں کہ جس کی نماز اسے بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی، اس شخص کی اللہ سے دوری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جب یہ سب نمازوں میں ہے تو نماز عصر میں بطریق اولا، یعنی اس سے بڑھ کر، اسی لیے جس نے نماز عصر کے بعد کسی کا ناحق مال ہضم کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانے کی جرت کی تو اس کا گناہ زیادہ ہوگا، اس کا دل زیادہ گندا ہوگا. یہ تھی وضاحت عصر کے بعد جو قسمیں کھاتے ہیں. تو یوں بھی مطلب کہ جس سے روکا گیا. تو اب یہ جو جھوٹی، یہ جو بس قیمت کے حوالے سے جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اس پر غور کر لیجئے. آگے تھوڑا اور مزید سنتے ہیں. دوسری چیز، سودے کی پیش کردہ قیمت کے متعلق جھوٹی قسم. حضرت سیدنا عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے بازار میں اپنا سامان لگایا اور کسی مسلمان کو پھنسانے کے لیے قسم کھا کر کہا اس کی اتنی قیمت لگ چکی ہے، جبکہ اس کی اتنی قیمت نہیں لگی تھی. اس وقت قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ کے عہد کو اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عنوان یعنی تجارت میں قسم کھانا مکروہ ہے کہ شرع میں تحریر فرماتے فروخت کرتے ہوئے بہر صورت یعنی ہر حال میں قسم کھانا مکروہ ہے. اگر جھوٹی ہو تو مکروہ تحریمی، اگر سچی ہو تو مکروہ تنزیہی ہے. تو اب آپ تو میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی، اور سب سے بنیادی بات تو یہ کہ آپ یہ قسم سے پیچھے ہٹ جائیں. گاہک کو مال لینا ہے تو لے گا، نہیں لینا تو نہیں لے گا. جھوٹی ترکیبیں مت بنائیے. یہ مارکیٹوں میں مجھے مارکیٹ کا پریکٹیکلی طور پر اس طرح کا بہت مطلب ٹھیک ٹھاک تجربہ ہے. ایسا جھوٹ بولتے ہیں، ایسا جھوٹ بولتے ہیں، ایسا جھوٹ بولتے ہیں. اب تیسری قسم کی طرف آئیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ کیا بات ہو گئی. تیسری قسم پتہ ہے کیا ہے؟ مخصوص قیمت پر سودا فروخت نہ کرنے کی جھوٹی قسم. یعنی خرید و فروخت کے موقع پر جھوٹی قسم کی ایک شکل یہ ہے کہ بیچنے والا قسم کھائے کہ میں اپنا مال فلاں قیمت پر ہرگز فروخت نہیں کروں گا، پھر جب گاہک کو منہ موڑتے دیکھے تو اسی یعنی بھاؤ پر سودا بیچ دے. جب گاہک جانے لگا تو دے دیا اسی قیمت پر، پہلے قسم کھائی کہ نہیں بیچوں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کی جھوٹی قسم کا انتہائی برا انجام بیان فرمایا. چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک اعرابی بکری لیے گزرا. میں نے اسے کہا 3 درہم کی فروخت کرو گے؟ اس نے کہا لا واللہ، یعنی نہیں اللہ کی قسم. پھر اس نے میرا ہاتھ اسی قیمت تو فروخت کر دی، میرے ہاتھ اسی قیمت فروخت کر دی 3 درہم میں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی اس نے اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت بیچ دی. تو مجھے اور پیارے تاجر اسلامی بھائیوں جو اس وقت مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں، تمام ٹریڈرز، تاجر، بزنس کمیونٹی، جو ریٹیلر، ہول سیلر، ٹھیے والے، جو بھی آپ ہیں، آپ کے پاس جو گاہک آتے ہیں، اللہ کی پناہ جو پتہ نہیں
کیا ہو گیا ہے؟ عورتیں بھی آتی ہیں آپا باجی کر کے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، غلط مال بیچ کر، آج یہ نہیں یہ لے جائیے، یہ سستا یہ مہنگا، اوپر نیچے آگے پیچھے کر کے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی، جو میں امید کرتا ہوں وہ سمجھ رہے ہوگے. آپ نہیں چاہتے کہ یار جھوٹ بول دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاذ اللہ. دیکھیں آپ سوچئے، آپ کو نہیں لگتا یار یہ جانا نہیں چاہیے یار، آپا آؤ چلو لے جاؤ. بلکہ بعض اوقات تو ایسے بے باک ہوتے ہیں جو کہتے تھے چلو اب نقصان میں بیچ دیتا ہوں، آپ لے جاؤ، چلو یہ 2 چیزیں بھی آپ نے لی ہے نا. حالانکہ عموماً یہ نقصان میں نہیں بیچ رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات بد دیانتی کر رہا ہوتا ہے، 2 نمبر کا مال نکال کر دے رہا ہوتا ہے. اوپر ایک صاف چیز رکھ دی تھی، اسی کا دوسرا کلر پیس نکالا جو کہ ڈیمیج تھا، نکال کر ہاتھ میں دے دیا 2 پیسے کم کے اندر. ایسی رکھنے کی، آئٹم رکھنے کی، کپڑا رکھنے کی، گارمنٹس رکھنے کی، اور پھل فروٹ، یہ ایسی مطلب کہ ترکیب ہوتی ہیں، ایسی چالاکیاں کرتے ہیں. اللہ کی پناہ، بس کسی صورت گاہک نہیں جانا چاہیے. اس کے پاس نہیں جائے، اس کے پاس میرے پاس آیا، میں اسے سمندر کا سارا پانی میں پی جاؤں، کیسے ہی پی جاؤں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. عام طور پر ویسے خریدار باریکیوں سے آگاہ نہیں ہوتے، یہ آپ کو پتا ہے. اس لیے دکاندار کو چاہیے کہ جھوٹ بولنے سے بچے. اور اس میں بھی میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ خاص طور پر ایسے دکاندار جو مذہبی حلیے، مثلا امامے والے، داڑھی والے وغیرہ جو ہوتے ہیں، جن کے مذہبی حلیے ہوتے ہیں، انہیں خاص طور پر یہاں احتیاط کرنی چاہیے. اور انہیں خاص دھوکہ نہیں دینا چاہیے، خاص طور پر، ورنہ لوگ پھر مذہبی طبقے والے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. تو اب آپ جتنے بھی مجھے اس پر دیکھ اور سن رہے ہیں، اب غور کیجئے کہ تجارت کے اندر اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھانا، سودے کے معاملے میں جھوٹی قسم کھانا، بھاؤ کے معاملے میں جھوٹی قسم کھانا، قیمت خرید کے متعلق جھوٹی قسم کھانا وغیرہ کے حوالے سے آپ کو نہیں. بعض تو ایسے عجیب بے باک ہوتے ہیں جھوٹے قسم کے لوگ، قیمت خرید بھی نہیں ہے، یقین مانیے قیمت خرید بھی نہیں ہے، یعنی ایسا جھوٹ بول دیتے ہیں. جو جھوٹ بولتے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں، 200 روپے کی پڑی ہے گھر کے اندر، اور اس میں بھی ایسی ملاوٹ ہوتی ہے ان کی باتوں کے اندر، ایسی ملاوٹ ہوتی ہے کہ مت پوچھئے بات. ریٹ ٹو ریٹ لے جاؤ، آپ کیا کر رہے ہو، ایک چیز نکالنی ہے پیسے کھلے کریں، ریٹ ٹو ریٹ بھی نہیں دے رہا ہوتا ہے. اب وہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اب کیوں اتنا جھوٹ بولنے کا شوق ہو گیا ہے؟ اب کیوں جھوٹ بول کر، یعنی بالکل زبان پر جھوٹ آپ کا رکتا نہیں ہے یار، بالکل جھوٹ نہیں رکتا آپ کی زبان سے، ایسے ٹھا کر کے جھوٹ نکلتا آپ کی زبان سے، اور بالکل شرم نہیں آتی، بالکل حیا نہیں آتی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں حرام کام کر رہا ہوں، میں اپنے روزی کو حرام کر رہا ہوں، روزی کو ناجائز کر رہا ہوں، میں اس مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہوں. دھوکہ تو کافر کو دینے کی اجازت نہیں ہے، آپ مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسی کون سی مال کی ہوس لگ گئی ہے؟ اور ایسے کون سے بھوکے مر رہے ہیں؟ یہ صرف محاورتاً عرض کر رہا ہوں. ایسا کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا بالکل کوئی، وہ کہتے ہیں شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. قرآن اور حدیث کے اقوال بزرگان دین سے منتخب کی گئی جھوٹ کی 25 تباہکاریاں سنیے اور خوف خدا سے لرزیے. اور اللہ کرے کہ یہ سننے کے بعد کچھ جھوٹ سے بچنے کی صورت پیدا ہو جائے. جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. جھوٹ تمام مذاہب میں حرام ہے. جھوٹ بولنا بے ایمانوں کا کام ہے. جھوٹ بولنا مومن کے شایہ نشان نہیں. جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے. جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جھوٹوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹے کے جبڑے چیرے جانے کی سزا دی جا رہی تھی. خطیب کا خطبہ اس کے عمل پر پیش ہوگا. جھوٹا نکلا تو اس کے ہونٹ آگ سے
کاٹے جائیں گے، جب کاٹے جائیں گے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے۔ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ چہرے کو سیاہ یعنی کالا کرتا ہے۔ جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ جھوٹ ہی ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ زبان اگر جھوٹ بولنے والی ہو تو اس سے بڑھ کر گوشت کا کوئی لوتھڑا یعنی ٹکڑا اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ نہیں۔ جھوٹ بولنا ایک طرف سے خیانت بھی ہے۔ جھوٹ روزے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے۔ جھوٹ سے دل کا چین برباد ہوتا ہے۔ کسی کی جھوٹی تعریف کرنے والے کی زبان پر بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لڑکھڑا رہی ہوگی۔ کسی کی جھوٹی تعریف کرنے والے کی زبان بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں لڑکھڑا رہی ہوگی۔ جھوٹا مسئلہ بیان کرنا سخت شدید کبیرہ گناہ یعنی بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ جھوٹا وعدہ کرنا حرام ہے۔ جو جھوٹا خواب سنائے اسے جو کے 2 دانوں میں گانٹھ لگانے کی تکلیف دی جائے گی۔ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا اور جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جھوٹ سے رزق بڑھتا نہیں گھٹتا ہے۔ جھوٹ آدمی کو عیب دار بنا دیتا ہے۔ مان جائیے اور جھوٹ مت بولیے۔ جھوٹ سے باز آ جائیے، ورنہ جھوٹوں کا بڑا دردناک انجام ہے، جھوٹوں کا بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے کی نحوست سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو سچ بولنے کی عادت عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے مومن کی فطرت میں خیانت اور جھوٹ کے علاوہ ہر خصلت ہو سکتی ہے، یہ خیانت والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث سنیے کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا مومن کذاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، دفتر میں جا کے جھوٹ بولنا، ملازم جھوٹ بولتے ہیں، آفس پر آئیں گے تو جناب یوں دیر ہو گئے، طرح طرح کی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، سچ نہیں بولتے، اور ویسے بھی جھوٹے کا حفظہ نہیں ہوتا، یہ مشہور محاورہ ہے۔ تو البتہ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ بزنس کمیونٹی سے، تاجر برادری سے ہے، جو کاروبار اور کام کاج کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو بروکریاں کرتے ہیں، جھوٹ بول کر کماتے ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ بھی۔ پیسہ آنا چاہیے نا، پیسہ آنا چاہیے، پارٹی نہ چلی جائے، پلاٹ نہ چلا جائے، فائل نہ چلی جائے، یہ نہ چلا جائے، وہ نہ چلا جائے۔ سون بیچنے والوں کو دیکھ لیجئے، چاندی بیچنے والوں کو دیکھ لیجئے، کپڑا بیچنے والوں کو دیکھ لیجئے، اناج بیچنے والوں کو دیکھ لیجئے۔ مطلب ہوں گے اللہ کے نیک بندے جو جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جھوٹ کتنا ہے کتنا اس کو جان لیجئے۔ گھر والے بھی کون سا روکتے ہیں یار؟ حالانکہ پہلے ایک دور تھا کہ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت حکایت نقل کی ہے۔ اب دیکھیں فیملی میٹرز کیسے انوالو ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کی 2 جلد صفحہ نمبر 219 پر لکھتے ہیں گزشتہ زمانے میں یعنی پچھلے زمانے، پہلے کے زمانے میں عورتوں کی یہی عادت تھی کہ مرد گھر سے نکلنے لگتا تو اس کی بیوی یا بیٹی اس سے کہتی حرام کمائی سے بچتے رہنا، ہم بھوک اور تکلیف تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ نے کہا اپنے گھر والوں کو کما کے لاؤ، کما کر کہیں سے بھی کما کر لاؤ، اگلا چوری کر کے لاؤ، چوری کر کے لاؤ، کما کر لاؤ، کپڑے کہاں سے لیں گے، میچنگ کہاں سے لیں گے، کاسمیٹکس کہاں سے لیں گے، یہ کہاں سے لیں گے، وہ کہاں سے لیں گے؟ اور ان لوگوں سے کہ ان چیزوں میں زندہ رہتا ہے کیا؟ نارملی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی رحمت ہے، نارملی طور پر آدمی سچ بول کر، دیانت داری کر کر، ایمانداری کر کر اب بھی کما لیتا ہے۔ اللہ رزق دینے والا ہے۔ آپ بولو گے تنگی ہے، پریشانی ہے تو تقوی اختیار کیجئے نا۔ ابھی میرے بیان سے پہلے مفتی قاسم صاحب کا جو بیان چل رہا تھا، خوبصورت انداز بیان کیا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی جو گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں،
آخرت کو ضائع، آخرت کو برباد کر دینے والے کاموں سے بچ۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے، یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دیتا ہے، اور ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں جاتا۔ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر اعتماد کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ہمارا رب فرماتا ہے تمہیں اپنے جھوٹ بولنے والی زبان پر معاذ اللہ بھروسہ ہے کہ جھوٹ بولوں گا نکل جائے گا، جبکہ واضح طور پر ہے کہ جھوٹ سے مال بک جاتا ہے، برکت چلی جاتی ہے۔ کیا آیا آپ کے ہاتھ میں؟ پیسہ آیا چلا گیا، ہوا ہو گیا، اڑ گیا۔ کہاں گیا پیسہ؟ کدھر گئے آپ کی نوٹیں؟ کدھر گئے آپ کا بینک بیلنس؟ کدھر گئے آپ کی ہر چیز؟ ختم۔ ادھر دیا تو اگلے دن پھر کھا رہے ہیں کدھر گیا پیسہ؟ ارے کل تو دیے تھے اتنے، ختم ہو گئے۔ کہاں ختم ہو گئے؟ ختم ہو گئے، آپ کو نہیں پتا مہنگائی کتنی ہے؟ پتا تو ہے مہنگائی کتنی ہے، کل تو اتنے دیے تھے، اس کو 10 دے، اس کو 100 دے دے، اس کو 500 دے دے، اس کو 1000 دے دے، یہ لے لیا وہ لے لیا، ختم ہو گئے۔ آپ کو ایسا مل گیا، اس کا منہ دیکھتے رہ گئے، ہاں یار پیسے تو ختم ہو گئے۔ اب برکت نہیں ہے، آپ کو بتا رہا برکت نہیں ہے۔ آپ سچ بول کے لائیں تو صحیح، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کم مال میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پورا کر دے گا۔ اب اللہ پر بھروسہ تو کریں، ہمیں رب پر توکل تو ہو، رب پر اعتماد تو ہو، ہم رب پر بھروسہ تو کریں، اس کے ارشاد پر اعتماد کریں، تقوی اختیار کریں، گناہ سے بچیں، نمازوں کی پابندی کریں، سچ بولیں، دھوکہ نہ دیں، ملاوٹ نہ کریں، بددیانتی نہ کریں، گاہک کو سچ بتا دیں، جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیجئے، عیب والا مال ہے تو عیب بتا دیجئے، ایک میچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سب کچھ کھول کھال کر دیں۔ اس نے لینا ہوگا تو وہ لے گا، نہیں لینا ہوگا تو نہیں لے گا۔ اور اگر آپ دھوکہ دیں گے، ایک بار گاہک لے کر چلا جائے گا، اگلا نہ خود آئے گا نہ کسی اور کو بھیجے گا۔ ایک گاہک بنانے گئے تھے، وہ ایک گاہک آپ کے 100 گاہک توڑے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، دھوکہ دو گے تو۔ اب اس کے بعد مت جانا دھوکہ دیتا، ہاں میرے کو دھوکہ دیا تھا، یہ دیکھو 2 نمبر کی چیز دے دی تھی، ہاں بولا تھا سچ، صحیح ہے۔ اس ایک اچھا وہ 100 کو بولے گا، وہ 100 200 کو بولیں گے، وہ 200 یا 1000 کو بولیں گے۔ پھر ایک دن ہوگا کہ آپ بیٹھو گے، شاید ہو سکتا ہے مکھی مارنے کے لیے وہ تمنچا بھی نہیں ہوگا، کہتے نا کہ بیٹھ کے مکھی مار رہا ہوں، مکھی بھی نہیں مار سکیں گے، کیا پتا مکھیاں بھی آئیں گی کہ نہیں آئیں گی۔ ایک چوٹ کر رہا ہوں کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے گا آپ سمجھ جاؤ میری بات یار۔ اور جھوٹ مت بولیے، دھوکہ مت دیجیے، بددیانتی مت کیجیے، حلال روزی کمائیے۔ اور گھر والے بھی سمجھاتے رہیں کہ آپ کیوں حرام لاتے ہو۔ ماں سمجھائے بیٹے کو، بیٹا کما کے لاتا ہے، اے میرا دال، اے میرا جگر کا ٹکڑا، نوٹے کما کے لا رہے، ماں پوچھ تو صحیح کہاں سے کما کے لایا؟ کل تک تو تم سے 500 روپے مانگتا تھا، آج اس کے ہاتھ میں 5000 روپے کہاں سے آ گئے؟ اللہ نہ کرے کسی کا موبائل چھین کر تو نہیں لایا، کسی کا جیب کاٹ کر تو نہیں لایا؟ پوچھو تو صحیح۔ بیٹی کی شادی کرتے ہو، پوچھو تو صحیح کماتا کہاں سے، کتنا کماتا ہے یہ پوچھتے ہیں، کبھی یہ پوچھا کہاں سے کماتا ہے؟ سودی ادارے سے کماتا ہے، جھوٹ بول کے کماتا ہے، بددیانتی کر کے کماتا ہے، خیانت کر کے کماتا ہے، کیا کر کے کماتا ہے۔ اگلے دن اللہ نہ کرے اگر داماد کے ہاتھ پتکڑی ہوگی تو پھر سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھو گے، داماد کو پولیس لے گئی، اب پھر کیا کریں گے؟ یہ سب ایک کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، کچھ ایسی پریکٹس ہیں ہماری، ایسی مطلب ٹاکنگ ہے ہماری، ایسی گفتگو ہیں۔ مجھ سے بھی کی ہیں لوگوں نے اس طرح کی باتیں، میں یوں سمجھو کہ اس کو میں اپنے انداز سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات۔ اللہ دل میں اتارنے والا ہے، تو گھر میں حلال لائیے، طیب لائیے، پاکیزہ مال لائیے، حرام روزی کو بالکل ترک کر دیجئے۔ آپ بولو گے میں نہیں کماتا، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا جو رزق ہے، جو روزگار ہے، جو وے آف انکم ہے، جو بزنس کا ہے، آیا آپ نے اس کے متعلق شرعی رہنمائی لے لی کہ میرا کاروبار جو میں کرتا ہوں، اس میں جو کچھ میں ڈیلنگ کرتا ہوں، جو میں مطلب کہ پیپر جو کورسپونڈنس میں کرتا ہوں، جو مطلب میں کمنٹمنٹس کرتا ہوں، یہ جو کچھ میں کرتا ہوں، چاہے میں بینکنگ سے میرا ریلیشن ہے یا میرا کسی بھی طور پر ریلیشن ہے، اور میرا جو کریڈٹ کے ساتھ پرچیزنگ وغیرہ ہے، جو میری پروڈکشن ہے، جو میرا بنانا ہے، جو میرا دینا ہے، کیا یہ ساری چیزیں جائز ہیں ناجائز ہیں؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ نے کبھی شرعی رہنمائی لی؟ صحیح بتائیے یار۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس وقت فور ایگزامپل مدنی چینل پر اگر 1,12,00,000 اسلامی بھائی تاجر برادری اگر سن رہی ہے، اس سے ایگزامپل دے رہا ہوں، تو 1,12,00,000 میں آپ بتائیے کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے کہ جناب میں باقاعدہ مفتی صاحب کے پاس گیا تھا،
میں نے مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر اپنا پورا کاروبار، اپنی پوری تجارت پوری کھول کر رکھ دی. مفتی صاحب نے بتایا یہ جائز ہے تو میں نے اس کو رکھ دیا، یہ ناجائز ہے تو نکال دیا. یا میں نے کہا مفتی صاحب یہ ناجائز ہے تو اس کا کوئی اور حل ہے، تو مفتی صاحب نے مجھے اس کا حل دیا. میں اس کے مطابق اب اپنا کاروبار کرتا ہوں. کتنے ہاتھ اٹھائیں گے؟ یہ اب سوچئے. یہ کوسچن مارک ہے آپ کے نزدیک، تاکہ ہم جھوٹ سے اور حرام روزی سے بچیں. گھر والے اپنے گھر کے افراد کا ذہن بنائیں کہ ایک کاش ہمارے گھر میں حرام کا ایک پیسہ ایک لقمہ بھی نہ آئے. حلال ہو، مدینہ مدینہ سکون، پیار، محبت، ایسی ٹھنڈی ٹھار نیند آئے گی. ایک وہ کچھ لوگ گئے تھے کوئی مسجد کا چندہ لینے کے لیے، یعنی مسجد بن رہی تھی تو چندہ کم ہو گیا. ایک صاحب کے پاس گئے بنگلے کے اندر، صاحب نے بٹھایا، چائے وغیرہ پیش کی، ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے. اتنے میں صاحب نے گولی نکالی. گولی نکال کے تو جو چندہ لینے گئے تھے انہوں نے کہا خیریت تو حضور کیا ہو گیا؟ کیا یار نیند نہیں آتی، 10 سال سے گولی کھا رہا ہوں، ٹینشن کی یار، ڈپریشن ڈپریشن. اچھا اللہ کو شفا عطا فرمائے کر کے یہ جو دینا لینا تھا وہ کچھ وہ نکل گئے. باہر گئے سڑک پر، تو سڑک پر بن رہی تھی نا، روڈ بن رہا تھا. اور جب روڈ بن رہا تھا کہ پتا نا مشین چل رہی تھی چکا چک چکا چک، ایسی مشین چل رہی تھی، جنریٹر چل رہا تھا مشین کے ساتھ. وہ جو دو چندہ لے کے جا رہے تھے نا، وہ دیکھ رہے تھے کہ وہیں پر کاغذ بچھائے دوپہر کے وقت، شام کا تو شام یا دوپہر کا کاغذ بچھائے. جنریٹر چلانے والا جو تھا نا، وہ جنریٹر کے پاس کاغذ بچھا کر روڈ پر ویسے مزے کی نیند سو رہا تھا. وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یار یہ 10 سال سے گولیاں کھا رہا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی، اور یہ جنریٹر کی چکا چک کی آواز کے اندر یہ زمین پہ کاغذ بٹھا کر موجے سے سو رہا ہے. تو نیند کس کو آئی؟ نیند کتنے کی ملتی ہے؟ نیند کتنے کی بکتی ہے؟ کہاں ملتی ہے نیند؟ نہیں نا. اللہ جس کو چاہے سکون قلب عطا کر دے، ایک بہترین نیند جو نماز میں اٹھا دے اور عبادت اور ریاضت میں رکاوٹ بھی نہ بنے، ایسی دیکھیں غور کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا طاری بات کر رہا ہوں میاں والی سے. میرا سوال ہے کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور میں نے 16 سال کی جمع پونجی دے کر ایک گاڑی خریدی ایک ڈاکٹر صاحب سے. ان ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. گاڑی میں بہت سارے نقائص تھے. اب جب میں لے کے آ گیا ہوں تو گاڑی میں اب مجھے تقریباً 2 لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور نہ ہی وہ بک رہی ہے. اب ہر دم میں کئی دفعہ اس کو ڈاکٹر صاحب کو معاف بھی کر چکا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، لیکن پھر بھی جب میں گاڑی کو دیکھتا ہوں تو ان کی مطلب ہر وقت بددعا ہی نکلتی ہے، کیونکہ میری ساری عمر کی جمع پونجی تھی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس طرح بد دعا دینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. میرے حق میں بہتری کی دعا فرمائیں. جزاک اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکل آسان فرمائے. جب معاف کر چکے ہیں تو بد دعا دینے کا بھی حق بھی نہ رہا. جب آپ معاف کر چکے ہیں، جب آدمی معاف کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، بد دعا کیسی؟ اور اب یہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا، آپ نے کس طرح لی، کیا چیکنگ ہوئی نہیں ہوئی، اور یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی آیا اس کے نقائص پتہ تھے یا نہیں تھے، میں نہیں جانتا. میں ویسے ایک مشورہ یہ دوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی جو بھی اس طرح کے لوگ ہوں، یا ڈاکٹر صاحب یا جو بھی مطلب آپ کو بیچنے والے ہوں، کوئی سے شرعی رہنما لے لی جائے. دونوں جا کر کسی مطلب مفتی صاحب کے دارالفتہ اہل سنت چلے جائیں کہ جناب ہم نے گاڑی لی، ہمارا کیا حکم بنتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو شرعی مسئلہ ہوگا، شرعی حکم ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کے ذمہ سارا آ جاتا ہو، یا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب جنہوں نے آپ کو گاڑی بیچی ہے ان کے لیے کوئی ایسی صورت بنتی ہے تو کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کے لیے آسانی فرمائے اور آپ کی مشکل حل فرما دے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر ڈائریکٹر صاحب کی اجازت ہو تو ہم باپا کی طرف چلیں. آج میری نیت سے بیان کرنے کی تھی. اب انشاءاللہ جو کالز ہماری مدنی چینل کے ناظرین کی ہیں، آپ کی جو بھی کالز ابھی آپ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے، بھلے تجارت کاروبار سے متعلق ہے، آپ کال کیجئے. انشاءاللہ تعالی میں نیت کرتا ہوں کہ کل کے سلسلے میں
جتنی ہو سکیں گے میں آپ کی کالز لینے کی کوشش کروں گا. آئیے چلتے ہیں امیر علیہ سنت کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مجبور کیا الہی رت کر بے کسو مجبور کیا الہی مغفرت کر بے کسو بور کی ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی ہے خطا تو در گزر کر بے مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت بے کسو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم اطعم من اطعمني واسقي من سقاني. اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه. الحمد لله الذي هو أشبعنا واروانا وانعم علينا وافضل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة